بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عاشق زلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موزنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد ربا اور والدہ حمامہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ سیدنا بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر غار ہیرا کی طرف سے ہوا۔ یہاں رسول کریم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول غیب دان اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم کی سادہ باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیت کر دی گئی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی سند حاصل فرمائی، آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا بلال کی عمر 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد رنگ زیادہ عرصے تک کفار سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد ہی یہ خبر مل گئی کہ ان کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ حرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا، آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں دیار کو چھوڑتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگنا اور بےکس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے
تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ ہمیہ نے حقارت سے کہا کہ تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یارگاہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو سیدنا بلال کو حضرت ابو رویہ کا بھائی بنایا، جن سے آپ کو بہت محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل پڑ گئی تو 1 سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دی، فرمایا اذان دو۔ پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کی ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا۔ سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہما وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال بھی انہی اصحاب صفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے، حضرت بلال نے جابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر اور شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور شام واپس چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر سیدنا فاروق اعظم کو ملی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ بھی ہم سب کو عطا فرما دے اور سیدنا حضرت بلال حبشی جیسے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، آمین۔